آپ لوگ یہاں آتے ہیں، اتنی بارش میں آئے ہیں، صبح صبح یہاں پہنچتے ہیں، لمبا سفر کر کے آتے ہیں، مجھے بتائیں میری اگلی سانس آئے کہ مجھے اس پہ اختیار ہے؟ مجھے اپنا سر درد ہو جو میں دور کر سکتا ہوں؟ کہ میرا ہاتھ ہے اٹھتا ہے کس کے حکم سے، نیچے ہوتا ہے کس کے حکم سے؟ میرا اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے، اب میرا کیا چارہ ہے؟ میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر 14 سال ہو گئے مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے، اپنے اللہ کو چھوڑ کر اس طرح آستانوں پہ بیٹھنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ اور آج کے دور کے آستانے سوائے شرک کے اور کیا دیتے ہیں آپ کو؟ یہ آستانوں پہ ناچ گانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قوالیوں کی محفلیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ ان آستانوں پہ پیر کے آگے جھکا جاتا ہے کہ نہیں؟ ان آستانوں پہ پیر کے ہاتھ چومے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اپنے آگے سجدے کرواتے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو خود بھی ڈھول پہ ناچتے ہیں اور آپ کو بھی۔ کیا یہی اسلامی تعلیمات ہیں؟ کیا یہی میرے نبی کا فرمان ہے؟ کیا اسلام یہ چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے کہ بندے کے سامنے جھک جاؤ، جھکنا ہے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اسلام میں کہیں نہیں ہے، اسلام میں پیری مریدی کا ہی کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی پیری مریدی کا اسلام میں کنسپٹ نہیں۔ آپ کے پیر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں کوئی اور پیر ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں، جن کے لیے آقا نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا۔